بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 8واں باب ہے، کتاب الصوم، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عید کا چاند دیکھا، یہ والا مسئلہ اور اسی طریقے سے کچھ اور مسائل ہے جو ہم پڑھیں گے۔ وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ أَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَجْرَ كَانَ قَدْ طَلَعَ أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرْ وَإِذَا كَانَتْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِن لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةُ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبْرِهِمْ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب مسافر واپس آ گیا یا حائضہ پاک ہوگی دن کے بعض حصے میں تو کھانے پینے سے رکیں گے دن کے باقی حصے میں، اور جس شخص نے سحری کھائی اور اس کا گمان یہ تھا کہ صبح صادق ابھی طلوع نہیں ہوئی ہے، یا اس نے روزہ کھول لیا اور اس کا گمان یہ تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، پھر یہ والی بات ظاہر ہوئی کہ صبح صادق وہ طلوع ہو چکی تھی اور سورج وہ غروب نہیں ہوا تھا، تو اس دن کی قضا رکھے گا اور اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ اور جس شخص نے عید الفطر کا چاند دیکھا اکیلے تو وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر آسمان پر کوئی علت ہو تو امام قبول نہیں کرے گا عید الفطر کے چاند کے بارے میں مگر 2 آدمیوں کی گواہی یا 1 آدمی اور 2 عورتوں کی گواہی، اور اگر آسمان میں کوئی علت نہیں ہے تو قبول نہیں کی جائے گی مگر ایک جماعت کی گواہی کہ علم واقع ہو جائے ان کی خبر پر۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ مسافر تھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو مسافر نے حالت سفر شرعی میں روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن وہ جب واپس آ گیا ہے اس وقت ابھی دن کا کچھ حصہ باقی تھا۔ یہ اسی طریقے سے حائضہ تھی، اب حائضہ روزہ تو نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن حائضہ پاک ہو گئی ہے، ابھی دن کا کچھ حصہ باقی ہے، تو ان دونوں کے ذمہ یہ ہے کہ یہ روزے داروں کی مشابہت اختیار کریں اور کھانے پینے سے یہ اجتناب کریں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مسافر واپس لوٹ آیا، مقیم ہو گیا اور حائضہ پاک ہو گئی، دن کے بعض حصے میں تو یہ دونوں کھانے پینے سے بچیں گے، بقیۃ یومیما اپنے دن کے باقی حصے میں۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اگلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے، ایک شخص سحری کھا رہا تھا اور اس کا بھی گمان یہ تھا کہ سحری کا ٹائم باقی ہے، سحری کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، صبح صادق یہ ہو چکی تھی۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو دیکھیں روزہ تو اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ اب سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی یہ کھاتا پیتا رہا ہے۔ البتہ ایسے شخص پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے ایک شخص نے روزہ رکھا تھا اور افطاری کا ٹائم جب آ گیا اور ابھی اس کا گمان یہ تھا کہ افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، یعنی سورج غروب ہو چکا ہے، تو اس نے روزہ کھول لیا، لیکن حقیقت میں ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، افطاری کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو چونکہ اس نے روزہ مکمل ہونے سے پہلے کھول لیا اس لیے روزہ تو اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں ومن تسحر، جس شخص نے سحری کھائی اور اس کا گمان یہ تھا فجر ابھی طلوع نہیں ہوئی ہے، فجر سے مراد یہاں پہ صبح صادق ہے، یا اس نے روزہ کھول لیا وہ یرا، اور وہ یہ سمجھتا تھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا تھا، مطلب یرا جو ہے یہ سمجھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کا گمان یہ تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ پھر یہ والی بات ظاہر ہوئی کہ جس وقت سحری کھا رہا تھا اس وقت تو فجر یعنی صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، صبح صادق ہو چکی تھی، یہ جس وقت اس نے روزہ افطار کیا تھا اس وقت سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، تو صرف اس دن کی یہ قضا رکھے گا، ولا کفارۃ علیہ، اور اس شخص کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، اب اس کے بعد مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو 29 رمضان تھا، ایک شخص نے عید کا چاند دیکھ لیا، اس نے اپنی گواہی کو پیش کیا ہے لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی ہے، اب اس شخص کے ذمہ کیا لازم ہے؟ آیا یہ شخص عید کرے گا یا وہ 30ویں دن کا روزہ رکھے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص اکیلا دیکھ لیتا ہے عید کا چاند اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ عید نہیں کرے گا بلکہ 30 رمضان کا روزہ بھی یہ رکھے گا۔ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے عید الفطر کا چاند دیکھا اکیلے میں لم یفطر، تو وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، مطلب یہ کہ وہ 30ویں رمضان کا روزہ بھی رکھے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، فرما رہے ہیں کہ آسمان پر علت نہیں تھی، علت مطلب یہ کہ اس پہ کوئی گرد و غبار نہیں تھا، کوئی بادل نہیں تھے، مطلب یہ کہ مطلع صاف تھا، تو اس صورت میں امام کیا کرے گا؟ امام فرما رہے ہیں کہ عید الفطر کے چاند کے بارے میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی قبول ہوگی۔ اگر 1 مرد ہے تو پھر بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، 1 عورت ہے تو پھر بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، 2 عورتیں ہیں تو تب بھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آسمان پر کوئی علت ہو، یعنی گرد و غبار ہے یا ابر آلود ہے، تو اس طریقے سے تو امام قبول نہیں کرے گا عید الفطر کے چاند کے بارے میں مگر 2 آدمیوں کی گواہی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی۔ آگے فرمایا کہ آسمان میں کوئی علت نہیں ہے، مطلب یہ کہ بادل نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے، دھواں وغیرہ نہیں ہے، مطلب بالکل صاف ہے، تو پھر اس صورت میں 2 مردوں کی گواہی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی
یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس صورت کے اندر ایک اتنی جماعت کی گواہی ہونا یہ ضروری ہے جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اتنی جماعت یہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِلَّمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اگر آسمان میں کوئی علت نہیں ہے تو قبول نہیں کی جائے گی مگر ایک جماعت کی گواہی کہ علم واقع ہو جائے، یقینی علم واقع ہو جائے ان کی خبر کے اوپر کہ اتنے سارے جو لوگ ہیں یہ سچ ہی بول رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔